بسم اللہ الفتاح العلیم۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت، اہمیت اور تعارف عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ تفسیر خازن کے اندر ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک سورۃ الفاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں، دوسری مرتبہ مدینہ منورہ شریف کے اندر۔ ایک رکوع ہے سورۃ الفاتحہ اور اس کی 7 آیات ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مسجد سے نکلنے سے پہلے مجھے سکھا دیا کہ قرآن عظیم کی سب سے عظیم سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع المثانی ہے، اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو سورۃ الفاتحہ وہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے۔ پھر حدیث پاک مسلم شریف کے اندر ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہے کہ جو کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائے، فقط آپ کو دیے۔ ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں، آمن الرسول سے جو شروع ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی مثل نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے۔ یعنی یہ وہ خزانہ ہے اور وہ نورانی خزانہ ہے جو خالق کائنات نے فقط مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اب ایک بڑی اس کی ایمان افروز فضیلت، جسے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں اور صحائف نازل فرمائے، 100 صحیفے، 4 کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن عظیم۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ جو 100 صحائف اور 4 کتابیں نازل فرمائیں، 100 صحائف کے علوم کو 4 کتابوں میں جمع فرما دیا، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ پھر فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ان سارے علوم کو جو تورات، زبور اور انجیل میں تھے، انہیں قرآن پاک میں جمع فرما دیا۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے وہ سارے علوم قرآن مجید کے، انہیں جو طول مفسر صورتیں ہیں، سورۃ الحجرات سے لے کے قل اعوذ برب الناس آخری صورت تک، ان آخری صورتوں میں اللہ نے وہ سارے قرآن کے علوم جمع کر دیے۔ وہ جو 104 کتابوں اور صحائف کے علوم تھے، اللہ نے وہ سارے 4 کتابوں میں رکھے، 4 سے پھر وہ قرآن میں رکھے، پھر قرآن کے سارے علوم سورۃ الحجرات سے آخری صورت تک رکھے، پھر یہ سارے علوم اللہ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر رکھ دیے۔ پھر امام راضی فرماتے ہیں کہ جس بندے نے سورۃ الفاتحہ کو سیکھ لیا، یعنی اس کے تمام علوم اور سارے معارف سے آگاہی حاصل کر لی، تو گویا اس نے
تمام آسمانی کتابوں کے علوم حاصل کر لیے۔ اور پھر فرمایا جس نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لی گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کر لی۔ تو سورۃ الفاتحہ 104 آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا نچوڑ ہے جو خالق کائنات نے ہمیں عطا فرمایا۔ پھر یہی امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی ایک یہ بھی عظمت اور فضیلت ہے کہ بعض گناہگار قوموں پر عذاب الہی آنے والا ہوتا ہے، آنے والا ہوگا، مگر ان میں سے کوئی بچہ، اس قوم کا بچہ جس قوم پر عذاب آنے والا ہوگا، اس قوم کا کوئی بچہ مکتب جائے گا، مدرسہ جائے گا، مسجد جائے گا اور جا کے سورۃ الفاتحہ پڑھ لے گا، فاتحہ شریف سیکھ لے گا۔ اللہ رب العزت فاتحہ شریف پڑھنے کی برکت سے اس پوری قوم سے 40 سال کے لیے عذاب مؤخر فرما دے گا۔ سورۃ الفاتحہ وہ خزانہ ہے جو خالق کائنات نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمارے قلب و باطن کو قرآنی انوار و تجلیات سے مزین اور منور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔